मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार. I want to greet each one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth, and I want to tell you that I love you, and this is my prayer that God will bless you so abundantly that you will lack nothing. So praise God. हम दुआ के तलक से सीख रहे हैं. We are learning about prayer. It's so important for us to pray. और जब हम दुआ के तलक से सीख रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जिससे हम दुआ कर रहे हैं वो कौन है और उसकी शख्सियत कैसी है. वो हमारा मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप है. और यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. अब यहाँ पर मैं दुआ के तलक से बात करूँगा और अपने खुदा के जो बाइबल मुक़द्दस का खुदा है. मैं किसी और मज़हब के खुदा के बारे में बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बारे में जो बाइबल मुक़द्दस का खुदा है, जो पैदाइश से मकाशवत तक का खुदा है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ. वो क्या है? मोहब्बत है. खुदा जो है वो मोहब्बत है. अगापे लव, द ट्रू लव. और खुदा जो है वो किसी की भी बुराई नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि सब का भला हो. खुदा जो है वो ही इज़ अ गुड गॉड, ही इज़ नॉट अ बैड गॉड. और मैं ये सोच रहा था कि अक्सर जो खुदा है, जो मोलक है या बाल है, जिसकी बहुत से लोग प्रस्तुत करते हैं, वो कुर्बानी मांगते हैं. जो उसके पैरोकार होते हैं उनकी कुर्बानी मांगते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को हमारे लिए कुर्बान करोगे तो आपकी फसलें अच्छी होंगी, आपका ये फ़ायदा होगा, आपका वो फ़ायदा होगा. हमारा खुदा ऐसा नहीं. उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हमें अपना लहू ना बहाना पड़े आसमान पर जाने के लिए. यीशु ने क्या किया? आसमान पर जाने के लिए क्या किया? उसने अपना लहू बहाया है. हमें अपने आप को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है कि कहें कि हमने क्या करना है, अपने आप को कुर्बान कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है. यीशु के लिए ऐसी बात नहीं है. खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि हम अपने आप को क्या करें, हलाक करें तो फिर ही हम आसमान पर जा सकेंगे. नहीं, बल्कि हमने खुदावंद यीशु पर ईमान लाना है और उसके हुक्मों को मानना है और लगातार मानना है. और इसी तौर से हम खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं. और खुदा हमसे प्यार करता है. तो इस बात को जानते हुए दुआ कीजिए कि जिस खुदा के सामने हम दुआ कर रहे हैं वो मोहब्बत से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ खुदा है. और जब आप 4 इंजीलों को देखते हैं तो जो भी शख्स यीशु मसीह के पास आया, किसी को भी यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया कि वो उसको शिफा ना दे, बल्कि सबको, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आया उसको यीशु मसीह ने शिफा दी. सो प्रेज गॉड. आप कहेंगे कि एक जो कनानी औरत थी वो यीशु के पास आई तो यीशु ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उसकी जो परसिस्टेंस थी, उसकी लगातार उसका चलाना जो था, उसको यीशु ने सुना और उसको भी शिफा दी. उसकी बेटी को जो जिसमें बदरू थी उसको आज़ाद किया. सो प्रेज गॉड. तो हम उस खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं, झुके हुए हैं, जो दुआओं को सुनता है और हमारी दुआएं जो हैं उसके कानों को अच्छी लगती हैं और उसके दिल को पगला देती हैं. और हम दुआ के तलक से बात कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हडसन टेलर कहता है, इट इज़ पॉसिबल टू मूव मैन थ्रू गॉड by prayer alone.
ہم لوگوں کو موو کر سکتے ہیں, لوگوں کو ہلا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں خدا کے وسیلہ سے جب ہم دعا کریں گے. دعا جب ہم خدا کے, سچے خدا کے سامنے دعا کریں گے تو لوگوں کی زندگیاں جو بدلیں گی. اور یہاں پر اپنے نوٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور تھامس واٹسن جو تھا وہ کیا کہتا ہے, prayer delights God's ear and it melts his heart, so praise God, glory to Jesus. اور بلی گرام جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ to get nation back on their feet we must first go on our knees. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایک قوم جو ہے وہ ترقی کرے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے, جو اس قوم میں رہنے والے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں ان کو اپنے گھٹنوں پر ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے, آپ کا شہر ترقی کرے, تو پھر ہمیں اپنے گھٹنوں پر ہونے کی ضرورت ہے. اینڈرو مرے جو ہے وہ کہتا ہے کہ پریز ناٹ اے مونالوگ. مونالوگ جو ہے کہ ایک بندہ ہی بولتا جاتا ہے اور اسے دوسرا کوئی نہیں بولتا, بٹ اے ڈائلاگ. ڈائلاگ میں ہوتا ہے, ڈائی کو مطلب دو, لاگ مطلب بولنا, بات چیت کرنا, مانو مین ون اور ڈائی مین ٹو. سو جو دعا ہے یہ دو شخصوں میں گفتگو ہے. God's voice its most essential part. اور خدا کی جو آواز ہے اس میں جو خاص دعا میں ہے وہ خدا کی آواز ہے. جو خاص بات اس دعا میں ہونی چاہیے وہ خدا کی آواز ہے. Listening to God's voice is the secret of assurance that he will listen to mine. اور اس میں خاص بات جس کو ہم نے جاننا ہے, جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا ہماری دعا کو, ہماری آواز کو سن رہا ہے, اور جب وہ سن رہا تو یہ ہماری یقین دہانی ہے کہ وہ ہماری دعا کا جواب ضرور دے گا. اور یہ جو A.W. ٹوزر ہے یہ بھی خدا کا عظیم بندہ تھا, اس نے یہ کہا کہ ٹو ڈیزائر ریوائول. اب ریوائول کی ڈیزائر کرنا, اکثر ہم نے کہتا ہے کہ ریوائول میٹنگز ہو رہی ہیں. ریوائیو جو لفظ ریوائیو, سو ریوائیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ مر گیا ہے, اس میں جان باقی نہیں رہی ہے, وہ بہت پز مردہ ہے, وہ اس کی سانسیں رک گئی ہیں, لیکن جو ڈاکٹر ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, موت پر موت رکھ کے کیا کہتے ہیں وہ سانس دیتے ہیں یا کوئی ایسا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ پھر سے بحال ہو سکے, زندہ ہو سکے. تو یہ جو اکثر ہم ریوائیول میٹنگز اکثر ہم کہتے ہیں, تو یہ ریوائیول میٹنگز کیوں کیا کرتے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں روحانی اعتبار سے, ہم ان میں کیا کر رہے ہیں, زندگی کا روح یسوع مسیح کے وسیلہ سے پھونک رہے ہیں. اگر آپ حزقیل کی کتاب کو پڑھیں تو خداوند جو حزقیل نبی کو ایک ایسی وادی میں جو ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی وہاں پر لے جاتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ تو کیا دیکھتا ہوں, تو کہتا ہے کہ ہڈیاں ہیں. تو کیا کہتا ہے کہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے خدا تو جانتا ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اے آدم ذات تو ان ہڈیوں پر نبوت کر. اور کیا ہوتا ہے جب وہ کلام سنایا جاتا ہے, یہ جو نبوت ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ نبوت کا کلام ہے. خدا کا کلام, کیونکہ ساری باتیں جو خدا کے کلام سے میں لکھی ہیں یہ نبوت ہے. اور جب خدا کے بندے بندیاں کلام سناتے ہیں تو خدا کا روح جنبش کرتا ہے, اور وہ لوگ جو ایمان میں مردہ ہو گئے ہوتے ہیں وہ ان میں بیداری آ جاتی ہے, وہ ہوش میں آ جاتی ہیں, وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. دس از واٹ ریوائیول مین, ریوائیو, وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں, پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کہ ٹو ڈیزائر ریوائیول, اگر آپ ریوائیول کی خواہش رکھتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو نیگلیکٹ پرسنل پرے, اور آپ دعا بھی نہیں کر رہے, اینڈ ڈیووشن از ٹو وش ون وے اینڈ واک another, اور آپ ایک بات کی خواہش تو کر رہے ہیں لیکن دوسرے راستے پر چل رہے ہیں. اگر آپ ریوائیول کی خواہش کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے
اور آپ نے دعا کو نظر انداز نہیں کرنا. دعا اور ڈیووشن جو ہے اپنے آپ کو وقف کرنا, ڈیووٹ کرنا, اس کے لیے آپ نے آپ کو مقرر کرنا ہے. اب دوسرا, جارج میولر جو ہے وہ خدا کا عظیم بندہ تھا جس نے بہت سارے یتیم خانے انگلینڈ میں, یو کے میں بنائے, اور اس کو ایمان کا بڑا سورما کہتے ہیں. اینڈ مجھے جارج میولر کی سٹوریز جو بہت پسند ہیں, اور وہ کہتا ہے I saw more clearly than ever. کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے بڑھ کر اس کو دیکھ رہا ہوں that the first great and primary business to which I ought to attend, کہ سب سے جو پہلا اور اہم بنیادی کام جو مجھے کرنا چاہیے ہر روز, وہ یہ ہے to have my soul happy in the Lord, کہ میری جو روح ہے, میری جان ہے, وہ خداوند میں خوش ہو. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب میں خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا, دعا کروں گا. اور پھر E.M. Bounds کہتے ہیں our praying however needs to be pressed and pursued with an energy that never tires. ہماری دعائیں جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایسی توانائی کے ساتھ ان کو پرسو کیا جائے جو تھکتی نہیں ہے. A persistency which will not be denied. اور آپ لگاتار شدت کے ساتھ بغیر رکے دعا کریں گے تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا. And a courage which will never fail. اور ایک ایسی جرت, ایک ایسا جذبہ جب آپ دعا میں رکھیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے دعا کو لگاتار کرنا ہے. جیسے لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ آدھی رات جاتا اپنے دوست کے گھر میں اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے. He is knocking at the door, knocking, and the guy inside, he says, I'm sleeping with my children, I cannot get up and give you the food. But he kept on knocking. وہ لگاتار جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. Finally جو وہ بندہ اندر ہوتا ہے وہ اٹھ کر اس کو دے دیتا ہے. اور Jesus said, because of your shamelessness, آپ کی بے حیائی کے سبب سے. اس کا مطلب you're not ashamed. آپ نے شرم اتار دی ہے. یہ پنجابی میں تینوں تو شرم دا گھاٹا پنجابی چ. اس ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ تاکہ کیونکہ جب شدت میں دعا کریں گے, بغیر شرم تو دعا کریں گے تو دعا کا جواب لازمی ہی ملے گا. اس لیے we don't have to be ashamed. We must pray constantly and you will have the answer. اور اب یہ جان ویسلی جو ہے, it's very very powerful preacher. I love John Wesley. God does nothing but by prayer and everything with it. خدا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا سوائے دعا کے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہے وہ سب کچھ خدا کرتا ہے. دعا ہے. اور ایک اور جگہ پر کہتا ہے کہ when we work, جب ہم کام کرتے تو پھر کام کرتے ہیں. But when we pray, جب ہم دعا کرتے ہیں then God works. اور پھر خدا کام کرتا ہے. When we work, but when we pray, God works. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کام کرتے رہیں اور ہف جائیں اور تھک جائیں اور گر پڑیں, لیکن جب آپ دعا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کام کرے گا. تو اس لیے خدا کو کام کرنے دیں. خدا کیونکہ تھکتا نہیں, ہم تھک جائیں گے, اور جب ہم کام دعا کریں گے تو پھر خدا کام کرے گا. پریز گاڈ. آزولڈ چیمبرز جو ہے وہ بھی خدا کا عظیم بندہ تھا. وہ کہتا ہے کہ prayer does not fit us for the greater work. دعا ہمیں کسی بڑے کام کے لیے مخصوص نہیں کرتی, بلکہ دعا جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے. دعا بہت بڑا کام ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, سنتے بھی ہیں
کہ پادری تے بیچارے ویلے بیٹھے رہتے اتوار نو بس کلام سناندے نے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، باقی تے ویلیاں کھاندے نے. نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے. جب وہ دعا کرتے ہیں، پرے از دا گریٹر ورک. ڈاکٹروں سے بڑھ کر، انجینئر سے بڑھ کر، میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن ڈاکٹر کسی کی زندگی کو بدل نہیں سکتا. ڈاکٹر یا انجینئر کسی کو آسمان پر نہیں لے جا سکتا، لیکن آپ کی دعا، میری دعا لوگوں کی زندگی کو بدلے گی اور وہ آسمان پر جا سکتے ہیں. Praise God. So that is the greater work than any other work. Praise God. So when we are praying, praise God, you and I are better than the President of the United States. Praise God. You are better than the king of any country because you are praying, and through your prayers, the lives are going to be changed. Praise God. اور ایک اور بندہ E.M. Boomans کہتا ہے کہ search for a person who claims to have found Christ apart from someone else's prayer. کہ ایسے بندے کی تلاش کریں جس نے مسیح یسوع کو پا لیا ہے اور ایسے ہوا ہے اور کسی دعا کے وسیلہ سے نہ ہوا ہو. اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو ایسا بندہ کبھی بھی نہیں ملے گا. جو بھی شخص آج جس نے بھی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ کسی نہ کسی کی دعا کے وسیلہ سے اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ آپ دعا کریں، اور دعا کے بغیر کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا. پھر جان ویزلی کہتا ہے کہ have you any days of fasting and prayer؟ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسے دن ہوئے ہیں جس میں آپ دعا یا روزے رکھیں؟ storm the throne of grace and perseverance therein and mercy will come down. جب آپ روزہ رکھ کر اور دعا کرتے ہیں تو یہ خدا کے جو فضل کا تخت ہے اس میں آپ ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں اور آسمان سے رحم نازل ہوتا ہے. پریز گاڈ. اور جان سمتھ ایک اور خدا کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے God will do great things for you if you will wait for him, yield to him, cooperate with him. خدا وہ کہتا ہے کہ بڑی عظیم چیزیں کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا اگر آپ دعا میں انتظار کریں، اس کا انتظار کریں. yield to him، اس کی سنیں، اس کے لیے رکیں. yield to him، اس کے لیے ٹھہریں. cooperate with him، اس کے ساتھ تعاون کیجئے. اور پھر ایڈون ہاروی کہتا ہے a day without prayer is a day without blessing and a life without prayer is a life without power. وہ کہتا ہے کہ ایسا دن جب آپ دعا نہیں کرتے وہ ایسا دن ہوتا ہے جس میں آپ کو برکات نہیں ملتی، اور جو دعا نہیں ہوتی جس زندگی میں، وہ زندگی بغیر قوت والی زندگی ہوتی ہے. اس لیے آپ ضروری دن میں ضرور دعا کریں. When you get up early in the morning, spend time in the presence of God, and your day will be a blessed day. And when you are praying every day, your life is going to be a powerful life. You're going to be a powerful person. آپ ایک بڑے طاقتور شخص ہوں گے. اور لینارڈ ریون ہل کہتا ہے quit playing. وہ کہتا ہے کہ یہ نا کھیل کھول چھوڑو، یہ quit playing. یہ انگلش میں، اردو میں پتہ نہیں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نا بہانے بازی، یہ چال بازی، یہ نخرے بازیاں چھوڑو. start praying. کئی ایسے ہی پادری بنے ہوئے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرتے. کہتے ہیں start praying, quit feasting. یہ کھانے بند کرو. start fasting. روزے رکھنے شروع کرو. talk less with men. بندوں کے ساتھ باتیں کم کرو. talk more with God. خدا کے ساتھ زیادہ باتیں کرو. listen to men, listen to the word of God. جو ہم نے لوگوں کی سننی ہے اور خدا کے کلام کو سیکھنا. skip travel, start travel. ادھر ادھر سیریں کرنے کی بجائے آپ خدا کے حضور گریہ زاری کریں، اور خدا جو پھر آپ
کے لیے کام کرے گا. اور مارٹن لوتھر کہتا ہے none can believe how powerful prayer is. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات پر یقین نہیں رکھ سکتا کہ دعا کتنی طاقتور ہوتی ہے. and what is able to affect, اور اس سے کیا اثر ہے, کیا تبدیلی لا سکتی ہے. but those who have learned it by experience, وہی اس بات کو جان سکتے ہیں جنہوں نے اس کو تجربے سے سیکھا ہے. It is a great matter when in extreme need to take hold in prayer. اور یہ جب ہم تجربہ ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں, خاص طور پر اس وقت جب ہم شدت کے ساتھ خدا کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. پریز گاڈ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سر تھامس جو کہتے ہیں you know the value of prayer, it is a precious beyond all price, never neglect it. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دعا کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بیش قیمت ہے, اس لیے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیجیے. Praise God. This is really powerful. اور جو ایڈورڈ پائسن کہتا ہے کہ prayer is the first thing, جو دعا ہے وہ پہلا کام ہے. The second thing دوسرا کام ہے. The third thing necessary to a minister, وہ کیا کہتا ہے کہ جو منسٹر ہے, جو پادری ہے, اس کے لیے سب سے پہلا کام, دوسرا کام, تیسرا کام بھی دعا ہے. Pray then my dear brother, pray. کہ دعا کرو میرے پیارے بھائی, دعا کرو. Praise God. So دعا جو ہے وہ بڑا ہی اہم کام ہے, اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, دعا شدت کے ساتھ کرنی ہے. اور پھر ایک خداوند کا بندہ جارج میولر کہتا ہے, جس کا میں نے ذکر کیا پہلے میں, تو it is not enough to begin to pray. یہ ضروری ہے کہ ہم دعا شروع کریں, یہ صرف کافی نہیں ہے. Not to pray aright, not it is enough to continue for a time to pray, but we must patiently, believingly continue in prayer until we obtain an answer. وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ضروری کہ آپ نے دعا شروع کی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اب یہ ٹھیک ہوگی دعا, یا اب یہ not it's enough to continue for a time to pray, اور اب اتنی دیر کے لیے ہم دعا کر لیے, بس اتنا ہی ٹھیک ہے, یا آدھے گھنٹے کے لیے جو بھی ہم نے ٹائم کر گیا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے ہم نے پیشنٹلی, کہ صبر کے ساتھ, بلیونگلی, ایمان کے ساتھ, کنٹینیو ان پرے, لگاتار دعا میں رہنا ہے جب تک ہمیں جواب نہیں مل جاتا. جیسے یعقوب کہتا ہے فرشتے سے جب اس سے کشتی کرتا ہے کہ I will not let you go until you bless me. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. And the same thing we read in Luke 18, Luke 18 میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ایک تمثیل دیتے ہیں کہ men always ought to pray and they should not to give up. They should not lose their hearts. انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے. اور یسوع مسیح وہاں پر ایک تمثیل دیتے ہیں ایک بیوہ کی. She kept on going to the judge and finally she got her justice. So یہاں پر جارج میولر بھی یہی کہہ رہا ہے. And further we have not only to continue and pray unto the end, but we have also to believe that God does hear us and we will and will answer our prayer. Most frequently we fail in not continuing praying until the blessing is obtained and in not expecting the blessing. وہ کہتا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے, لگاتار دعا کرنی ہے, اور ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بلیسنگ آنے والی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ بلیسنگ آئے ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے دعا کرنی نہیں چھوڑنی. I was visiting my daughter's school, and one of the things I saw, sometime, there was writings on the wall, and I was reading that. Sometime your success is just a feet away from you.
and you gave up. We should not give up. Actually, the more closer we come, the struggle will be more harder. So what we need to do, we really have to push harder and harder and harder till we have it. So हमने जब दुआ का जिस मंजिल पर हमने पहुंचना होता है, तो जब मंजिल करीब होती है तो जो तकलीफ़ें वो और ज़्यादा, परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप समझते हैं कि शायद खुदा जो है जवाब नहीं देना चाहता. खुदा जवाब देना चाहता, लेकिन you must understand, if you really read the story of Moses, how many times he went before Pharaoh, कितनी दफ़ा वो फ़िरौन के सामने गया, मेरे ख्याल 10 से ज़्यादा दफ़ा तो वो फ़िरौन के सामने गया, और हर आफत आती थी, ये है हो गया, वो हो गया, उसका दिल जो वो सख्त से सख्त होता गया. फाइनली खुदा जो है वो इंटरवीन करता है और फ़िरौन और उसके जो लोग हैं उनके जो फर्स्ट बॉर्न्स हैं उनको किल करता है, तो फिर जाकर वो आगे से हटता. वरना हम देखते हैं इसी तरह हमने भी क्या करना है कि लगातार फाइट करनी है, ताकि जो खुदा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिलें, और इसके बारे में और भी अगले प्रोग्राम्स में जिक्र करेंगे. तो आइए हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं, क्योंकि आई रियली वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड इन माई प्रीवियस प्रोग्राम्स. सो यू कैन गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दोज प्रोग्राम्स. आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन प्रोग्राम्स को वॉच कर सकते हैं कि हमने लगातार शिद्दत के साथ दुआ करनी है जब तक हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो जाती. सो लेट्स प्रे. आइए हम दुआ करें और ईमान के साथ दुआ करें और लगातार दुआ करें जब तक हम उस पूरे अमल में कामयाब नहीं होते. सो आइए हम दुआ करें और खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें एक ऐसा टूल दे दिया है. I really want to read something. ये हमारे जो बेडरूम है उसके दीवार पर एक ख़ास हमारे सामने एक चीज़ लगी हुई है, और हम अक्सर इसको खुदा का फ़ोन नंबर कहते हैं. और खुदा का जो फ़ोन नंबर है वो हम देख सकते हैं यिर्मयाह उसका 33 बाब उसकी 3 आयत. तो हम इसको पढ़ेंगे. Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which you know not. Call to me, and I will answer you and tell you great and secret things which you do not know. खुदा कहता है कि मुझे पुकार, दुआ कर, तो वो चीज़ें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझको वो चीज़ें तुझको बताऊंगा, दिखाऊंगा जो पोशीदा चीज़ें हैं. सो प्रेज गॉड. सो हमने दुआ करनी है. खुदा ने सब के लिए ये ओपन रखा हुआ है. ये नहीं कि सिर्फ मेरी ही दुआ सुनी जाएगी या भाई सालेक की दुआ सुनी जाएगी या कोई और खुदा का खादम उसकी दुआ सुनी जाएगी. हम सब के लिए खुदा का कलाम है और हमारी सब की दुआएं सुनी जाएंगी. खुदा हम सब से कह रहा है, कॉल unto me and I will show thee great and mighty thing. मुझे पुकार और मैं तुझे बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूँगा. So praise God. When we are sick, we should call unto God. When we are in need, we should call unto God. जब हम बीमार हैं तो हमें खुदा से दुआ करें. जब हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, खुदा से दुआ करें. He will help us. He will help us. वो हमारी ज़रूर ही मदद करेगा. आइए हम दुआ करें. बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं, तेरी हज़ूरी में झुकते हैं. खुदा मैं चाहता हूँ तो एक भाई को, एक बहन को तू बरकत दे, छू दे और उन पर रहम कर. खुदा रहम कर. इनका ज़ोर बन, कुव्वत बन. और जितने भी बहन भाई बीमार हैं, बच्चा कोई बीमार है, तो आप उन पर हाथ रखें. और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको छू रहा है. और जो भी बीमारी है यीशु के नाम में, हर तरह की आर्थराइटिस, हर तरह का कैंसर, हर तरह की ब्रेन डिजीजेस, आई डिजीजेस, आई कमांड यू टू बी गॉन इन जीसस नेम. हर तरह की आंखों की बीमारी, टांगों की बीमारी, घुटनों की बीमारी, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से जाती रहें. Even if somebody is dead
in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command that dead person to be risen, and God will, please God, send back that spirit into that person, that person will rise up in Jesus name, यीशु के नाम में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप ज़रूर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और खुदावंद आपको हमेशा हमेशा संभाले रखे। आमीन आमीन आमीन।